اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وآل محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم تنزیل العزیز الرحیم لتنذر قوما ما انذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على اکثرهم فهم لا یؤمنون انا جعلنا فی اعناقهم اغلالا فهي الى الاذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ وَاضْرِبْ لَهُم مَّثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ إِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ فَكَذَّبُوهُمَا فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ فَقَالُوا إِنَّا إِلَيْكُم مُّرْسَلُونَ قَالُوا مَا أَنتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُنَا وَمَا أَنزَلَ الرَّحْمَٰنُ مِن شَيْءٍ إِنْ أَنتُمْ إِلَّا تَكْذِبُونَ قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم ولا يمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم إن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين مرسلین اتبعوا من لا يسألكم اجرا وهم مهتدون وما لي لا اعبد الذي فطرني واليه ترجعون اتخذ من دونه آلهة يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون انی اذا لفی ضلال مبین انی آمنت بربکم فاسمعون قیل ادخل الجنہ قال یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی وربی وجعلنی من المکرمین وما انزلنا على قومه من بعد من جند من السماء ماء وما كنا منزلین ان كانت الا صیحة واحدة فاذا هم قامدون یا حسرة على العباد ما یاتیم من رسول الا كانوا به یستہزئون الم یروا کم اہلکنا قبلهم من القرون انهم الیہم لا یرجعون وَإِن كُلٌّ لَّمَّا جَمِيعٌ لَّدَيْنَا مُحْضَرُونَ وَآيَاتٌ لَّهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ وَأَحْيَيْنَاهَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهَا يَأْكُلُونَ وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ مِّن نَّخِيلٍ وَأَعْنَابٍ وَفَجَّرْنَا فِيهَا مِنَ الْعُيُونِ لِيَأْكُلُوا مِن ثَمَرِهِ وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ أَفَلَا يَشْكُرُونَ سبحان الذي خلق الازواج كلها مما تنبت الارض ومن انفسهم ومما لا يعلمون وآيات لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآيات لهم أن حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشاء نغرقهم فلا صريخ لهم ولهم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أن أطعموا من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين
ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة فأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا وما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون فهم وأزواجهم في الظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ اصْلَوْهَا الْيَوْمَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ الْيَوْمَ تَخْتِمُ عَلَى أَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُم بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ وَلَوْ نَشَاءُ لَطَمَسْنَا عَلَى أَعْيُنِهِمْ فَاسْتَبَقُوا الصِّرَاطَ فَأَنَّىٰ يُبْصِرُونَ ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره وننكس في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا نعما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم ولهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحيي الذي أنشأها أول مرة وهو بكل شيء وبكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه تؤخذون وليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بل هو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده الملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد. بلند ترین صلوات محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد. خیمے میں آ کے شاہ نے جب الوداع کہا کوہرا مچ گیا کوہرا مچ گیا خیمے میں آ کے شاہ نے جب الوداع کہا کوہرا مچ گیا کوہرا مچ گیا تھا جس کا انتظار وہ ساتھ قریب ہے دن ڈھل رہا ہے شام مصیبت قریب ہے
کچھ دیر کی ہے بات قیامت قریب ہے، زینب غریب بھائی کی رخصت غریب ہے، یہ کہہ کے مانگا ماں کو جو کرتا سلا ہوا، کوہرا مچ گیا، کوہرا مچ گیا، خیمے میں آ کے شاہ نے جب الوداع کہا، کوہرا مچ گیا، کوہرا مچ گیا۔ دیکھیے بی بی زینب کی مصیبت، بیٹی سے پھر سے کہنے لگا فاطمہ کا لال، رہنا پھوپھی کے پاس رکھوں گی تیرا خیال، غربت ہے تو پھوپھی سے نہ کرنا کوئی سوال، ورنہ تیرے پدر کو بہت ہوئے گا ملال، پھر سر پہ ہاتھ رکھ جو دینے لگے دعا، کوہرا مچ گیا، کوہرا مچ گیا۔ بھائی کو تنہا دیکھ کے زینب تڑپ گئی، روتی ہوئی حسین کے نزدیک آ گئی، اور پھر رقاب تھام کے بولی اے شاہدی، لو میں سوار کرتی ہوں عباس گر نہیں، واعظ ہوا سوار جو زہرا کا لاڈلا، کوہرا مچ گیا، کوہرا مچ گیا۔ اور جناب حضرت علی اکبر علیہ السلام کی بھی فرمائش کی گئی تھی، بس اس کے مختصر سے دیکھ لیجیے۔ اپنے لہو میں آپ سورنے کے دن نہ تھے، ارے اکبر جوان ابھی تیرے مرنے کے دن نہ تھے، اکبر جوان ابھی تیرے مرنے کے دن نہ تھے، ہاں رکھتا نہیں ہے سینے سے جو خون ہے رواں، ارے لال یہ بتا دو کہ کس جا لگی سنا، ارے اپنی ریاضتوں کا خزینہ تو دیکھ لوں، ارے اکبر ہٹا ہاتھ میں سینہ تو دیکھ لوں، ارے تم کیا گرے ہو مقتل میں اٹھ نہ سکا حسین، تم کو زنا لگی ہے اور زخمی ہوا حسین، ارے آنکھیں جو تم چراتے ہو دل چھوڑتے ہیں، ہاں تم ہچکیاں جو لیتے ہو دم توڑتے ہیں ہم، اولاد پہ جب آتا ہے 18واں برس، خوشیاں سمیٹ
جھٹلاتا ہے 18واں برس. دولہا سے آپ لگتے تھے ہر ایک لباس میں. ہر دل ماں کا شاد رہتا تھا سحرے کی آس میں. ارے شیر کبریا مجھے قوت عطا کریں. ہے لاش جواں اٹھانے کی ہمت عطا کریں. ارے آنکھوں کا نور لے گئی نور نظر کی لال. ارے خیبر کے در سے وزنی ہے میرے پسر کی لال. اپنے لہو میں آپ سنورنے کے دن نہ تھے. اکبر جواں ابھی تیرے مرنے کے دن نہ تھے. سجدہ ہوا مسجد ہوئی کعبہ ہوا. دیکھتا رہتا ہوں ہاتھوں کی لکیریں رات دن. دیکھتا رہتا ہوں ہاتھوں کی لکیریں رات دن. ارے آپ کا دیدار ہو شاید کہیں لکھا میں ہوا سجدہ ہوا مسجد ہوئی کعبہ ہوا. دیکھتا رہتا ہوں ہاتھوں کی لکیریں رات دن. آپ کا دیدار ہو شاید کہیں لکھا ہوا. میں ہوا سجدہ ہوا مسجد ہوئی کعبہ ہوا. آئیے اور خمبیزنی کہے کہ زندہ کیجئے. آئیے اور خمبیزنی کہے کہ زندہ کیجئے. ارے منتظر ہوں زندگی کی قبر میں سویا ہوا. میں ہوا آئیے اور خمبیزنی کہے کہ زندہ کیجئے. منتظر ہوں زندگی کی قبر میں سویا ہوا. میں ہوا سجدہ ہوا وہ مجسم منتظر اور میں ادھورا انتظار.
रहा हूँ आएंगे, अब्बास भी साथ आपके सुन रहा हूँ आएंगे, अब्बास भी साथ आपके। अरे तब से है मेरा तस्वीर बस यही ठहरा हुआ। मजलिस शुरू हो गई मजलिस। मैं हुआ सजदा मस्जिद हुई काबा हुआ। आए हो कब्र पे मेरी तो जरा बैठो तो, मेरे बाबा के अज़ादारों मेरा हाल सुनो। कौन हूँ किस की यतीमा हूँ ये तुम जानते हो। तुम तो अपनों में है रुतबा मेरा पहचानते हो। आए हो कब्र पे मेरी तो जरा बैठो तो, मेरे बाबा के अज़ादारों मेरा हाल सुनो। आज रोज़ा है जहाँ कल था वहीं एक जिंदा। अरे ऐसा जिंदा के लरज़ जाती थी रूहे इंसान। तुम जो आते हो तो पल भर को ये घर लगता है। अरे तुम जो आते हो तो पल भर को ये घर लगता है। अरे वरना जिंदा से मुझे आज भी डर लगता है। आए हो कब्र पे मेरी तो जरा बैठो तो, पाँव जख्मी है मेरे आज भी जख्मी सर है। अरे चूर जख्मों से हूँ कुरता भी लहू में तर है। दरो दीवार पे मंजर वही लहराएगा।
ارے میں تڑپتی ہی رہی مجھ کو میرا گھر نہ ملا، مر گئی اور مجھے سینہ یہ سرور نہ ملا۔ تم سمجھتے ہو بہت چین سے سوتی ہوں میں، ارے اپنے بابا کے لیے آج بھی روتی ہوں میں۔ آئے ہو قبر پہ میری تو ذرا بیٹھو تو، ارے بعد مدت کے ملا حکم رہائی، لیکن سب وطن اور گئے میں نہ ہی آئی، لیکن دل پہ ایک داغ جدائی کا اٹھانا ہی پڑا، ارے چھوڑ کر میری ماں کو بھی جانا ہی پڑا۔ آئے ہو قبر پہ میری تو ذرا بیٹھو تو، میرے بابا کے عزاداروں میرا حال سنو۔ خواب دیکھا تھا بہت روئی تھی گھبرائی تھی، ارے یاد تو ہوگا مجھے کیسے قضا آئی تھی، ہل نہیں سکتا تھا جو کیسے چلا آیا تھا، ارے کس طرح مجھ کو میرے بھائی نے دفنایا تھا۔ آئے ہو قبر پہ میری تو ذرا بیٹھو تو، میرے بابا کے عزاداروں میرا حال سنو۔ آئے ہو میری زیارت کو سدا شاد رہو، اے فصیلہ سدا قبر سے آباد رہو، اور داستان میں نے مصائب کی سنا دی میری، ارے اب چلے جا کے آنے کو ہے دادی میں
جب خاتمہ بخیر ہوا فوج شاہ کا، کوثر پہ قافلہ گیا پیاسی سپاہ کا، گھر لٹ گیا جناب رسالت پناہ کا، خاک اڑ رہی تھی حال یہ تھا بارگاہ کا، بھائی تھے نا رفیق نہ وہ نور عین تھے، دو بہنیں رونے والی تھی اور یہ حسین تھے، فرماتے تھے کہ وائے تاخیر اے اجل، اکبر کے بعد کون سا تھا زیست کا محل، اب مجھ کو یہ برس کے برابر ہے یہ ایک پل، موت آئے اب یہ ہے شجر زندگی کا پھل، ایک جاں چھری گلو پہ جو چلتی تو خوب تھا، یہ جان ان کے ساتھ نکلتی تو خوب تھا، ہم سب کے بعد خلق سے جانے کو رہ گئے، سر پیٹنے کو اشک بہانے کو رہ گئے، اس نوجوان کا داغ اٹھانے کو رہ گئے، پیری میں آہ ٹھوکر کھانے کو رہ گئے، بیٹا کہاں خبر جو دم انتقال لے، اتنا نہیں کوئی کہ گروں تو سنبھال لے، ناگاہ سوئے لاش پسر جا پڑی نظر، چلائے دل کو تھام کے سلطان نے بر سوتے ہو کیا دھرے ہوئے رخسار خاک پر، اکبر اٹھو کے گھوڑے سے گرتا ہے آپ پدر، بھولے پدر کو نیند میں قربان آپ کے، آؤ نماز عصر پڑھو ساتھ باپ کو، سید کے مرتبے کو نہ جانا ہزار ہے، تیروں سے صدر پاک کو چھانا ہزار ہے، شانے تو تھے ناوکوں کو نشانہ ہزار ہے، مظلوم کا وہ برچیاں کھانا ہزار ہے، ٹوٹے تھے سو رسول کے پیارے حسین پر، کیا وقت پر گیا تھا تمہارے حسین پر، گرتے ہیں آپ کون سنبھالے، کوئی نہیں، سینے سے کون تیر نکالے، کوئی نہیں، سب مر چکے ہیں چاہنے والے، کوئی نہیں، بے جا پڑے ہیں گود کے پالے، کوئی نہیں۔
نہیں بےکس ہے آپ زور سپاہ ہے عدو کا ہے منہ جس کا دیکھتے ہیں وہ پیاسا لہو کا ہے فضا نے جا کے خیمے میں بیووں کو دی خبر ہے میرے خزادے کا کٹتا ہے تن سے سر بستر سے اٹھ کے گر پڑے سجا دینوں گھر خیمے سے نکلی بیبیاں بچوں کو چھوڑ کر ہلتا تھا عیش حضرت زینب کے بین سے گر گر کے دوڑتی تھی کہ مل لوں حسین سے چلاتی تھی ارے میرا بھائی ہے کس طرح لوٹی ہوئی علی کی کمائی ہے کس طرح دریا کی در ہے خون کا ترائی ہے کس طرح سونے کی جا حسین نے پائی ہے کس طرح رستا دے اے زمین کے فلک کی ستائی ہوں میں اپنے پیارے بھائی سے ملنے کو آئی ہوں میں اپنے پیارے بھائی سے ملنے کو آئی ہوں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا واللعنة علی اعدائہ واعداء آل اللہ من الآن الى یوم لقاء اللہ اما بعد فقد قال ابن رسول اللہ حسین بن علی علیہ الصلاة والسلام بسم اللہ الرحمن الرحیم الہی من ذا وجدک ماذا فقدک ومن ذا فقدک ماذا وجدک۔ اس سے پہلے کہ اس نورانی فقرات کے تحت اس مختصر سی گفتگو میں کچھ معروضات پیش کروں، آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر جن مرحومین کے لیے یہ مجلس برگزار کی گئی ہے اور اپنے اپنے مرحومین اور تمام محبان اہل بیت جو اس دنیا سے گزر چکے ہیں ان سب کے لیے ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر ایصال فرمائیں۔ مجلس برائے ایصال ثواب ہے، اپنے بزرگان اساتید اور علماء کی سنت پر عمل کرتے ہوئے اس مختصر سی گفتگو میں چند ایسے معروضات پر روشنی ڈالنے کی کوشش کریں گے جس کے ذریعے سے ہمارے ذہن پاکیزہ ہو جائیں، اپنی روح طاہر ہو جائے، اپنے قلوب روشن ہو جائیں اور ہمیں اپنے کردار کو سجاتے ہوئے اس مقام تک اپنے آپ کو پہنچانے کی کوشش کریں جہاں پر خداوند عالم ہمیں دیکھنا چاہتا ہے۔ خداوند عالم نے بنی نوع انسان کی ہدایت کے لیے 1,24,000 انبیاء کو بھیجا۔ ہر ایک نبی
اپنی ذمہ داری کے تحت اپنی کوششوں کے تحت لوگوں کی ہدایت کرتا رہا۔ یہ اور بات ہے کہ ایک کثیر طبقہ ہوا و ہوس کا شکار ہو کر جہالت کی وجہ سے، غفلت کی وجہ سے، دنیا پرستی کی وجہ سے، مفاد پرستی کی وجہ سے، دنیا کی لالچ کی وجہ سے اس نے نبیوں کا انکار کیا اور وہ واصل جہنم ہو گئے۔ اسی طرح سلسلہ نبوت کے بعد اسی کاروان ہدایت کو آگے بڑھانے کے لیے خداوند عالم نے امامت کے سلسلے کو شروع کیا۔ 12 امام بھیجے اور آج بھی حجت خدا کی شکل میں امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف پردہ غیب میں رہ کر بھی دنیا والوں کی ہدایت کر رہے ہیں، اور جو غیبت امام میں نائبین امام ہیں، مراجع کرام ہیں، مجتہدین اعظام ہیں، علماء کرام ہیں، یہ سب اسی ہدایت کے سلسلے کو تعلیمات اہل بیت کے ذیل میں دنیا تک قرآن و معارف اہل بیت کو پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ خداوند عالم تمام مراجع کرام جو گزر چکے ہیں، جو علماء، جو شعراء، جو خطباء، جو ہادیان دین گزر چکے ہیں، خدا ان کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات کو بلند فرمائے، اور جو ابھی موجود ہیں، دنیا کے کسی بھی کونے میں موجود ہیں، ان سب کو خداوند عالم طول عمر با برکت اور عطا فرمائے، اور اسی طرح عرضی اور سمائی بلاؤں اور وبا سے محفوظ فرمائے۔ آئیے حضرات، اسی سلسلہ امامت کی تیسری کڑی ہمارے اور آپ کے امام حسین علیہ السلام دنیا والوں کو اسلام کا حقیقی چہرہ دکھانے کے لیے، اسلام کی حقیقت کو دنیا تک پہنچانے کے لیے، بلکہ یوں کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا کہ سوئی ہوئی انسانیت کو جگانے کے لیے، اور مسلمانوں اور انسانوں کو ان کا مقام اور منزلت اور ان کے اسٹینڈرڈ کو نہ فقط بتانے بلکہ ان کو ان کی اصل منزل اور ہدف تک پہنچانے کے لیے سن 60 ہجری یزید کی بیعت کا انکار کرتے ہوئے مدینے سے مکہ آتے ہیں، اور کچھ دن مکے میں قیام کرنے کے بعد مولا امام حسین جب حج کا وقت آتا ہے تو احرام حج باندھتے ہیں، لیکن جب محسوس کرتا ہے امام کہ اور کچھ دیر یہاں رکا جائے تو مناسب نہیں ہوگا، چونکہ حرم الہی کے تقدس کو پامال کر دیا جائے گا، لہٰذا روح کعبہ بن کر کعبے کے تقدس کو باقی رکھنے کے لیے امام نے حج کو عمرے میں تبدیل کیا، اور طواف کرنے کے بعد امام عرفات کی میدان عرفات کی طرف کوچ کر گئے۔ میدان عرفات جب پہنچے تو امام نے ایک مقدس روز عرفہ، ایک مقدس اور مہم ترین معارف سے لبریز دعا کو انشاء فرمایا اور تعلیم دی، اور ہمیں سکھایا کہ کس طریقے سے اس کی بارگاہ میں، اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا جائے، اور کس طریقے سے انسان اپنے آپ کو، اپنے وجود کو اس وجود حقیقی کائنات پروردگار عالم جو خالق کائنات ہے اس سے قریب کیا جائے،
اور کیسے جب اس کی ایک بندہ جب اپنے معبود ایک مخلوق جب اپنے خالق کی بارگاہ میں آئے حاضر ہو تو کیسے اس سے گفتگو کرے، اس کا سلیقہ کیا ہونا چاہیے، اس کا طریقہ کیسے ہونا چاہیے اور راز و نیاز کیسے کرنا چاہیے، امام نے اس دعائے عرفہ میں ہمیں سکھایا اور رہتی دنیا تک بتایا کہ کس انداز سے دعا کی جاتی ہے اور کس انداز سے انسان اپنی حقیقت کو ظاہر کر سکتا ہے۔ آئیے اسی دعائے عرفہ کے جس دعا کا ایک ایک فقرہ انسان کو اپنی حقیقت کی طرف متوجہ کراتا ہے اور یہ بتاتا ہے کہ اللہ سے انسان کیسے نزدیک ہو اور کیسے راز و نیاز کرے۔ معرفت میں ڈوبی ہوئی یہ دعا امام نے تعلیم دی اور اسی معارف اور مفاہیم اسلام کو، مفاہیم توحید کو دنیا تک پہنچانے کے لیے امام نے اس دعا کے درمیان میں ایک عجیب و غریب جملہ ارشاد فرماتے ہیں، جس کو ہم نے اس مختصر سی گفتگو کا بیس سینٹرل پوائنٹ اور سرنامہ سخن کے طور پر تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے۔ آئیے وہ جملہ کیا ہے؟ سب سے پہلے عربی کا وہ جملہ جو دہن مبارک امام سے نکلنے والی نورانی فقرہ کیا ہے؟ الہی من ذا وجدک ماذا فقدک، اللہ اکبر، ومن ذا وجدک فقدک ماذا وجدک۔ کس حقیقت کی طرف امام اشارہ کر رہے ہیں اور انسان کو متوجہ کروا رہے ہیں؟ ذرا غور کرے، اگر انسان اس ایک ہی جملے پر غور و فکر کرے اور دنیا تک انسان اس مفاہیم کو پہنچانا چاہے جو توحید پروردگار کی شکل میں یہ جملہ ہے، انسان کے لیے یہی کافی ہے۔ بس ایک جملہ کافی ہے انسان کو سمجھنے کے لیے کہ دین کیا ہے، حقیقت دین کیا ہے، حقیقت توحید کیا ہے اور کیسے پروردگار سے راز و نیاز کیا جاتا ہے، اور ساری دنیا اور آخرت کی تمام اشیاء اگر انسان چاہتا ہے تو اس ایک جملے میں پوشیدہ ہے۔ امام فرماتے ہیں، آئیے اس کا سادہ سا ترجمہ ہم کرتے ہیں۔ اے میرے پروردگار، خدا سے خطاب کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ جس نے تجھ کو پا لیا اس نے کیا کھویا، اور جس نے تجھے کھو دیا اس نے کیا پایا۔ عام طور سے ہمارے پاس بہت ساری چیزیں دنیا کی ہوتی ہیں، مادی اشیاء ہوتی ہیں، لیکن ہم اسی میں مگن ہو جاتے ہیں، اسی میں مست ہو جاتے ہیں، یہ بھول جاتے ہیں کہ کوئی ایک ذات بھی ہے کہ جس کے ارادے کے تحت ہمیں یہ تمام نعمتیں ملی ہیں۔ لیکن انسان اس دنیا پرستی میں اس قدر گم ہو جاتا ہے کہ اس کو معلوم ہی نہیں ہوتا کہ پروردگار عالم ہے بھی یا نہیں، جس نے ہمیں وجود دیا، جس نے ہمیں یہ نعمتیں عطا کی۔ آپ اٹھا کر پڑھیے، ایک ایک فقرہ انسان کو انسان کی حقیقت تک پہنچاتا ہے۔ اب میں اس کی طرف نہیں جاتا، بس اسی جملے پر رک کر 2-3 مہم معروضات کو آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ امپورٹنٹ پوائنٹس جو اس میں چھپے ہوئے ہیں اس کو پہنچانا چاہتا ہوں۔ کیا جملہ ہے؟ اے میرے پروردگار، جس نے تجھ کو پا لیا اس نے کیا کھویا؟ یعنی گویا امام بتانا چاہ رہے ہیں کہ جو انسان اللہ کو پا لیتا ہے وہ دنیا کی اور آخرت کی تمام اشیاء کو پا لیتا ہے۔ ظاہراً اس کے پاس کچھ نہیں ہوتا، لیکن حقیقت میں دیکھا جائے تو سب کچھ اس کے پاس ہوتا ہے، سب کچھ اس کے پاس ہوتا ہے۔ لیکن جس نے تجھ کو کھو دیا اس نے کیا پایا؟ اس جملے سے، اس ٹکڑے سے، اس فقرے سے امام یہ سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ ظاہری چیزیں ممکن ہے انسان کے پاس ہو، لیکن اگر اللہ نہیں ہے تو یہ دنیا کی تمام اشیاء اس کے لیے کوئی فائدہ پہنچانے والی نہیں ہے۔ الہی من ذا وجدہ کا، جس نے تجھ کو پا لیا، اللہ اکبر، جس نے تجھ کو پا لیا۔ اب یہاں پر سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا کوئی خداوند عالم کوئی شے ہے کہ جس کو پایا جائے، ڈھونڈنے سے حاصل ہو جائے؟
آپ محاورہ بھی اردو کا سنتے ہیں کہ ڈھونڈنے سے تو تلاش کرنے سے تو اللہ بھی مل جاتا ہے. کیا خداوند عالم کوئی شے ہے؟ کہا نہیں، وہ خالق کل اشیاء ہے، وہ خالق ہے، اشیاء کو پیدا کرنے والا ہے، وہ شے نہیں ہے، وہ کوئی جسم و جسمانیات میں مقید نہیں ہے. ہماری تعلیمات توحید میں سے سب سے امپورٹنٹ جو پوائنٹ ہے وہ یہی ہے کہ خدا جسم نہیں رکھتا. کیوں خدا جسم نہیں رکھتا؟ اس لیے کہ جو جسم رکھتا ہے وہ کئی چیزوں کا محتاج ہو جاتا ہے، اور جو محتاج ہو جائے وہ خدا نہیں ہے. اسی لیے مولا امام باقر علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر میں چاہوں تو قرآن مجید کے سورہ توحید میں جو اللہ الصمد موجود ہے اس لفظ سمجھ سے پوری شریعت کو نکال سکتا ہوں، اور دنیا کو یہ ثابت کر سکتا ہوں اسی ایک جملے سے کہ خدا موجود ہے، اور خدا جسم و جسمانیات نہیں رکھتا، اور وہ ان تمام چیزوں سے مبرہ ہے. چونکہ وہ خدا نہیں ہے جو خود محتاج ہو. جو خود محتاج ہو دوسروں کو کیا دے سکتا ہے؟ تو پھر جب خدا کوئی شے نہیں ہے، جسم و جسمانیات میں قید نہیں ہے، مادیات وہ مادہ نہیں ہے، میٹیریل نہیں ہے جس کو حاصل کیا جائے، تو پھر یہ جو کہا جا رہا ہے، امام خطاب کرتے ہوئے اللہ سے راز و نیاز کرتے ہوئے فرما رہے، اے میرے پروردگار، جس نے تجھ کو پا لیا اس نے کیا کھویا، اور جس نے تجھے کھو دیا اس نے کیا پایا. اس کا کیا مطلب ہے؟ کیا خدا کو پایا جا سکتا ہے؟ کہا ہاں. یہاں پر علماء نے کئی جوابات دیے ہیں، ان میں سے پہلا جو جواب میں آپ تک پہنچانا چاہ رہا ہوں کہ خدا کو پانے کا مطلب کیا ہے، یعنی جس نے اللہ کی حقیقی معرفت حاصل کر لی اس نے سب کچھ پا لیا، اور جس نے اللہ کی معرفت حاصل نہیں کی اور اس نے یہ نہیں پہچانا کہ کس نے مجھے خلق کیا ہے، میں کہاں سے آیا ہوں، مجھے کہاں جانا ہے، تو پھر انسان کے لیے مشکل ہے کہ کوئی شے اس کو حاصل ہو. ظاہری اشیاء کی بات نہیں ہے، لیکن جس نے اللہ کو پا لیا یعنی اس کی معرفت حاصل کر لی، یہ سمجھ لیا کہ جو کچھ ہے وہ ہے اور ہم کچھ نہیں ہیں، جو کچھ میرے پاس ہے وہ امانت ہے. یہاں تک کہ علماء اخلاق نے بیان کیا ہے احادیث کے ذیل میں، خود انسان کا وجود بھی انسان کے لیے امانت ہے. جس طریقے سے اس نے اللہ کو لیا ہے اگر ویسے ہی ریٹرن کر دے اللہ کی طرف تو پھر وہ معصوم کہلائے گا، تو انسان کے لیے محال نہیں ہے. معصوم کا مطلب وہ معصوم بے عصمت کبریٰ جو انبیاء اور ائمہ علیہم السلام ہیں، جن کا دائرہ محدود ہے، نہ کوئی اس میں انٹر ہو سکتا ہے، نہ کوئی اس سے باہر جا سکتا ہے. لیکن معصوم بے عصمت صغریٰ جو اہل بیت علیہم السلام کی 14 معصومین کے علاوہ جو دیگر شخصیات ہیں ان کے لیے بیان کیا جاتا ہے. ہم بھی بن سکتے ہیں، شرط ہے کہ معرفت توحید حاصل کریں، اور معرفت توحید انسان کو حاصل نہیں ہو سکتی مگر یہ کہ اہل بیت کے وسیلے سے. چونکہ خود چھٹے امام ارشاد فرماتے ہیں، بنا عرف اللہ و بنا عبد اللہ لولانا ما عرف اللہ وما عبد اللہ. ہمارے وسیلے سے اللہ پہچانا گیا اور ہمارے سبب اللہ کی عبادت کی گئی. اگر ہم نہ ہوتے تو نہ اللہ کی عبادت ہوتی نہ ہی اللہ کی معرفت ہوتی. اب میں اس کی طرف نہیں جانا چاہتا. تو یہاں جو اللہ کو پانے کا مطلب ہے وہ ہے معرفت توحید. اگر انسان حاصل کر لے تو پھر انسان اللہ سے قریب ہو جاتا ہے، اور جو اللہ سے قریب ہو جاتا ہے وہ صفات خدا کو اپنا لیتا ہے. اور جو انسان صفات خدا کو اپنا لیتا ہے اپنے آپ کو تسلیم کر دیتا ہے، سرنڈر کر دیتا ہے، مکمل طور پر 100% انسان اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیتا ہے، تسلیم ہو جاتا ہے، تو پھر اطاعت کی منزل میں وہ آ جاتا ہے. اور جو انسان اطاعت کرتا ہوا چلا جاتا ہے تو خود بخود انسان کے لیے وہ راستے فراہم ہوتے چلے جائیں گے، وہ اختیارات حاصل ہوتی چلی جائیں گی جس کے لیے خدا نے خود فرمایا ہے. حدیث قدسی کا ایک خوبصورت جملہ ہے کہ جس میں ایک پیغام دیتے ہوئے خداوند عالم ارشاد فرما رہا ہے. وہ جملہ کیا ہے؟ یہاں پر رک کر ایک جملہ کہہ دوں نوجوانوں اور بچوں کے لیے، ناظرین میں سے جن کو یہ معلوم نہیں ہے کہ حدیث قدسی کیا ہے اور قرآن مجید کیا ہے. قرآن مجید اور حدیث قدسی دونوں اللہ کا کلام ہے،
لیکن ایک چھوٹا سا فرق ہے، ڈفرینٹ ہے، وہ یہ ہے کہ قرآن مجید کلام بھی اللہ کا ہے، مفاہیم بھی اللہ کے ہیں اور الفاظ بھی اللہ کے ہیں، لیکن حدیث قدسی میں مفاہیم اللہ کے ہیں، کلام اللہ کا ہے، لیکن الفاظ پیغمبر اکرم کی زبانی جاری ہوئے ہیں۔ تو انہی حدیث قدسی کے بہت سارے کلمات موجود ہیں، انہی کلمات میں سے ایک جملہ خداوند عالم خود بندے سے خطاب کرتے ہوئے کہہ رہا ہے کہ کیسے انسان اگر اطاعت پروردگار کر لے، اور اطاعت ممکن نہیں ہے معرفت کے بغیر، جو انسان معرفت حاصل کر لیتا ہے اطاعت کے ذریعے سے اللہ سے اپنے آپ کو قریب کر لیتا ہے، تو پھر انسان کے لیے تمام چیزیں حاصل ہو جائیں گی۔ اور یہ جملہ سمجھ میں آئے گا اگر اس جملے کو ہم حدیث قدسی کے جملے کو سمجھ لیں گے، تو مولا امام حسین کا جملہ بھی ہمیں بہترین انداز میں سمجھ میں آ جائے گا آسانی سے، کہ امام کیا فرمائے، جس نے تجھ کو پا لیا اس نے کیا کھویا، اور جس نے تجھ کو کھو دیا اس نے کیا پایا۔ اور انسان اللہ کو پانے کا مطلب ہی یہی ہے، میں مسلسل عرض کرتا آ رہا ہوں۔ حدیث قدسی کیا ہے؟ حدیث قدسی کا جملہ خطاب کرتے ہوئے خود بندے سے خداوند عالم ارشاد فرما رہا ہے، عبدی اطعنی حتی جعلک مثلی، اے میرے بندے تو میری اطاعت کر، تو میری اطاعت کر۔ اطاعت پروردگار کا رزلٹ کیا ہوتا ہے، اس کا ثمرہ کیا انسان کو ملتا ہے اطاعت کے بدلے میں؟ تو خداوند عالم عجیب جملہ ارشاد فرما رہا ہے، عبدی اطعنی، تو میری اطاعت کر، یہاں تک کہ میں تجھ کو اس اطاعت کے بدلے میں انعام کے طور پر تجھ کو مجھ جیسا بنا دوں گا۔ اللہ اکبر! کس عظیم فقرے کی طرف پروردگار عالم اشارہ کر رہا ہے، یعنی جو انسان اللہ کی اطاعت کر لیتا ہے تو انسان کو خداوند عالم اپنے جیسا بنا دیتا ہے۔ یعنی خدا قادر ہے، قادر مطلق ہے، انسان کو قدرت عطا کر دیتا ہے۔ خدا مختار ہے، انسان کو اختیار عطا کر دیتا ہے۔ خدا ولی ہے، ولایت اس کے پاس ہے، تو انسان جو مطیع پروردگار ہوتا ہے اس کو ولایت عطا کر دیتا ہے۔ اب انسان جو تاریخی شواہد موجود ہیں معجزات کی شکل میں، کرامات کی شکل میں، انسان ان کو دیکھ کر تعجب نہ کرے۔ خود خداوند عالم ارشاد فرما رہا ہے کہ عبدی اطعنی، اے میرے بندے تو میری اطاعت کر، میں تجھ کو مجھ جیسا بنا دوں گا۔ یعنی گویا خداوند عالم اطاعت کے بدلے میں تمام اختیارات و ولایت کو انسان کے حوالے کر دیتا ہے، جو اس کا مطیع ہوتا ہے اس کی اطاعت کرتا ہے۔ اب انسان تاریخ کو اٹھا کر پڑھتا ہے تو تعجب نہ کرے کہ مولا کائنات کے ایک اشارے سے سورج پلٹ جائے، یہ کیسے ممکن ہے؟ رسول اکرم کے انگلی کے اشارے سے چاند دو ٹکڑے بن جائے، یہ کیسے ممکن ہے؟ سنگریزے دست مبارک رسول میں آ کر کلمہ پڑھنے لگے، اور اگر رسول اشارہ کرے تو درخت اپنی جگہ چھوڑ کر سامنے آ جائے، پھر اشارہ کرے تو اپنی جگہ پر جا کر ٹھہر جائے۔ اور اسی طریقے سے بلال کی اذان کو سننے کے لیے مشرق میں شہزادی فاطمہ سورج کو کچھ دیر کے لیے روکے رکھے، اور معاویہ کے دربار میں، امیر شام کے دربار میں امام حسن اگر ایک مرد کو کہیں کہ اے عورت تو مردوں کی محفل میں کیا کر رہی ہے، تو فوراً جملہ نکلتے ہی زبان مبارک امام حسن سے وہ مرد عورت میں بدل جائے۔ اسی طریقے سے شام کے کوفے کے بازار میں امامت کی آواز جب دبی جا رہی تھی، تو امامت کی آواز کو دنیا تک پہنچانے کے لیے اگر جناب زینب ولایت کو اپنے ہاتھ میں لیتے ہوئے، ولایت علوی کو ظاہر کرتے ہوئے، اپنے اختیار کو بتانے کے لیے اور امامت کی مفہوم کو سمجھانے کے لیے اگر جناب زینب کوفے کے بازار میں اس کتو کے ذریعے سے تمام کوفیوں کی سانسوں کو انہی کے سینوں میں روک کر رکھ دے اور سناٹا چھا جائے کوفے میں، تو انسان تعجب نہ کرے، اس لیے کہ یہ تمام شواہدات اطاعت پروردگار کے نتیجے میں ملتی ہے، چونکہ خود خداوند عالم ارشاد فرما رہا ہے کہ تو میری اطاعت کر، میں تجھ کو مجھ جیسا بنا دوں گا۔
تو وہ اختیارات، وہ ولایت، وہ قدرت جو اللہ کے پاس موجود ہے، خداوند عالم انسان کو اطاعت کے بدلے میں دیتا ہے۔ تو انسان اطاعت ممکن نہیں ہے معرفت کے بغیر۔ معرفت انسان جب حاصل کر لیتا ہے، اطاعت کی منزل میں آتا ہے، قربت پروردگار حاصل کر لیتا ہے، تو خود بخود انسان کے لیے وہ اختیارات حاصل ہو جاتے ہیں۔ یہ تو اہل بیت کی مثال۔ آپ کہہ دیں گے کہ وہ تو امام تھے، وہ تو معصوم تھے، اختیار پہلے سے ان کے پاس موجود تھا۔ آئیے ہم اپنے زمانے کے کچھ علماء جو ہماری طرح انسان تھے لیکن کوشش کے ذریعے سے، اطاعت پروردگار کے ذریعے سے، معرفت پروردگار کے ذریعے سے، دین کی راہ میں جد و جہد کی وجہ سے، تلاش کرنے کی وجہ سے ان کے علم نے معرفت تک پہنچایا، معرفت پروردگار نے اطاعت کی منزل پر لا کر کھڑا کر دیا، اور اس اطاعت کے نتیجے میں ہمارے علماء کو جو اللہ نے اختیارات دیے ہیں وہ بھی تو ہم جیسے تھے۔ یہ انسان دامن نہیں بچا سکتا۔ آئیے ایک مثال میں دیتا ہوں۔ عبدی اطعنی حتی جعلک مثلی، اے میرے بندے تو میری اطاعت کر، میں تجھ کو مجھ جیسا بنا دوں گا۔ اور جب انسان مجھ جیسا ہو جاتا ہے تو دنیا کی تمام شے اس کے پاس آ جاتی ہے، تو پھر آسانی سے امام حسین کا یہ دعائے عرفہ کا جملہ ہمیں سمجھ میں آئے گا کہ مولا فرماتے ہیں کہ اے میرے پروردگار، جس نے تجھ کو پا لیا اس نے کیا کھویا۔ پا لینے کا مطلب یعنی اپنے آپ کو اللہ سے قربت حاصل کر لے انسان۔ ایک مثال میں دے دیتا ہوں۔ آیت اللہ مقدس اردبیلی کا نام سنا ہوگا۔ آیت اللہ مقدس اردبیلی ایران کی ایک عظیم شخصیت ہے جو عالم مرجعیت کی تاریخ کو دنیا تک پہنچایا۔ یہ کیسے مقام ملا؟ اطاعت کی وجہ سے۔ ایک مثال، ایک مرتبہ واقعات علماء میں یہ لکھا ہوا ہے واقعہ، آیت اللہ مقدس اردبیلی راستے سے گزر رہے تھے، ایک کوچے سے گزر رہے تھے، دیکھا کہ ایک ماں ہے جو اپنے بچے کو لے کر چھت پر گئی ہے، کپڑا سکھانے کے غرض سے کپڑا سکھا رہی تھی، اپنے بچے سے غافل ہو گئی۔ جب تک متوجہ ہوئی دیکھا کہ بچہ قریب ہے کہ گر جائے، دوڑتی ہوئی گئی، یہاں تک کہ بچہ اوپر سے گر گیا۔ ادھر بچے کا گرنا تھا، ادھر ماں نے چلایا بچاؤ بچاؤ۔ جیسے ہی آیت اللہ مقدس اردبیلی کی نگاہ اس چھت سے گرتے ہوئے بچے پر پڑی تو فوراً ہاتھ کو اٹھا کر کہا قف، ٹھہر جا۔ تو بتایا جاتا ہے کہ جہاں پر وہ بچہ تھا وہیں پر رک گیا، ہوا میں معلق ہو گیا۔ آیت اللہ مقدس اردبیلی قریب جاتے ہیں، ہاتھ بڑھاتے ہیں، بچہ سیدھے سے آہستہ سے ہاتھ میں آ جاتا ہے، بچے کو ماں کے حوالے کر دیتے ہیں۔ اس منظر کو دیکھنے والے جتنے بھی افراد وہاں پر موجود تھے سب جمع ہو گئے، کہ یہ کیا ہو گیا، یہ کیا ہو گیا؟ آقا آپ نے کون سا کلمہ جاری کیا، آپ نے کون سا عمل کیا، آپ کیا کرتے ہیں، آپ نے کون سی دعا پڑھی جس کے نتیجے میں اتنا بڑا کارنامہ تم نے انجام دیا، اتنی بڑی کرامت کو آپ نے انجام دیا؟ تو مسکراتے ہوئے یہ جواب سنیے، اطاعت کا نتیجہ۔ مسکراتے ہوئے آیت اللہ مقدس اردبیلی فرماتے ہیں کہ اس میں حیرت کی بات کیا ہے، 60 سال میں نے اس کی بات مانی ہے تو وہ ایک بات میری مان لے، تو اس میں کیا تعجب ہے؟ گویا بتانا چاہ رہے ہیں کہ انسان بھی اپنے آپ کو اللہ سے قریب کرتے ہوئے اطاعت کی منزل میں اپنے آپ کو خدا کے آگے تسلیم کرتے ہوئے اس مقام کو حاصل کر سکتا ہے، چونکہ خود خدا نے وعدہ کیا ہے۔ بس کمی ہے تو وہ ہم میں ہے، چونکہ ہمارے پاس نہ علم ہے، نہ معرفت ہے، نہ اطاعت کی وہ کیفیت موجود ہے کہ خدا اس کے بدلے میں ہمیں عطا کرے۔ اگر ہم بھی چاہیں تو مقدس اردبیلی، وقت کے مقدس اردبیلی بن سکتے ہیں۔ ایک شرط ہے کہ انسان اطاعت کرے، معرفت حاصل کرے، علم حاصل کرے، در اہل بیت پر آئے اور تعلیمات اہل بیت کو پڑھتے ہوئے، جانتے ہوئے، سمجھتے ہوئے اس پر خلوص کے ساتھ عمل کرتے چلا جائے اور اطاعت کی منزل میں آتا چلا جائے۔ خود بخود خداوند عالم انسان کو اتنا بلند کر دیتا ہے۔ اچھا، آیت اللہ مقدس اردبیلی کو یہ مقام کیسے ملا اطاعت کی منزل میں؟ کبھی کبھی دیکھیں انسان کچھ ایسے غیر محسوس امتحانات ہوتے ہیں جس کو انسان توجہ نہیں کرتا، جس پر
اس کی طرف متوجہ نہیں ہوتا. لیکن اسی طرح کا ایک واقعہ ملتا ہے کہ آیت اللہ مقدس اردبیلی کو یہ مقام و منزلت کیسے ملی. آیت اللہ مقدس اردبیلی ہیں، اپنے مدرسے میں ہیں، اپنے وقت کے مرجع ہیں، نماز شب کے لیے اٹھتے ہیں. دیکھیں یہاں پر رک کر ایک بات بتا دوں نوجوانوں کے لیے، ہمارا کوئی ایسا مرجع نہ گزرا ہے نہ ابھی موجود ہے کہ جس کی نماز شب قضا ہو. جب انسان اپنے آپ کو رات کی تاریکی میں اللہ کے حوالے کرتا ہے تو تب جا کر خداوند عالم انسان کو مقام عطا کرتا ہے. کسی نے آ کر آیت اللہ العظمیٰ رہبر انقلاب اسلامی ایران خامنائی، آیت اللہ خامنائی صاحب سے کسی نے پوچھا کہ آقا یہ بتائیے کہ آپ کو اللہ نے اتنا عظیم عہدہ اور مقام و منزلت عطا کی ہے، کیا اس کا راز کیا ہے؟ کس چیز کے نتیجے میں آپ سمجھتے ہیں کہ اللہ نے یہ چیز عطا کی ہے؟ خدا کی قسم کیا جملہ ارشاد فرمایا. ایک ہی جملے میں اپنی پوری زندگی کو بیان کر دیا اور حقیقت دین کو بھی بیان کر دیا. کہا کسی کو مقام و منصب یوں ہی نہیں مل جاتا. آغا نے پلٹ کر رہبر انقلاب نے پلٹ کر آواز دی، جواب میں ارشاد فرمایا کہ کچھ نہیں، میں سمجھتا ہوں دو چیزوں کی وجہ سے اللہ نے مجھے یہ مقام عطا کیا ہے. پہلا، مسلسل پابندی کے ساتھ نماز شب کا پڑھنا، اور دوسرا ہر دن زیارت عاشوراء کا پڑھنا. یعنی عبادت اور عقیدے کو دونوں کو سمیٹتے ہوئے ایک جملے میں بیان کیا. آئیے بس میں گفتگو کو سمیٹ رہا ہوں. الہی من ذا وجدکا، جس نے تجھ کو پا لیا. جب انسان اللہ کو پا لیتا ہے اطاعت کے ذریعے سے، معرفت کے ذریعے سے، علم کے ذریعے سے، تو انسان امتحانات کی منزل کو طے کرتا ہوا چلا جاتا ہے. تو خداوند عالم اس کے نتیجے میں ایک مقام عطا کرتا ہے. آیت اللہ مقدس اردبیلی نماز شب کے لیے اٹھتے ہیں. خوبصورت واقعہ ہے، اور ہمیں اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کس طریقے سے انسان نفس کے ساتھ جہاد کرتا ہے تو پھر خداوند عالم مقام عطا کرتا ہے. دیکھتے ہیں کہ غسل واجب ہے. دیکھا وقت بھی بہت کم رہ گیا ہے، دوڑتے ہوئے گئے صحن میں، کنویں میں بالٹی کو ڈالا تاکہ پانی نکالیں اور غسل کر کے نماز شب پڑھ لیں. جیسے ہی کنویں میں بالٹی کو ڈالا اور بالٹی کو کھینچا تو دیکھا پانی کے بجائے ہیرے جواہرات ہیں. اگر ہم اور آپ ہوتے تو کیا کرتے؟ نماز شب تو دور، نماز صبح بھی بھول جاتے. چونکہ ہماری نگاہ اسی مادیت میں ٹکی ہوئی ہے. لیکن جو اپنے وجود کو اس دنیا پرستی سے نکال لیتا ہے تو پھر دنیا کی کوئی شے اس کی نگاہ میں بڑی نظر نہیں آتی. دیکھا ہیرے جواہرات ہیں، سمجھ گئے کہ اطاعت کی منزل میں اللہ کا ایک غیر محسوس امتحان ہے جس میں مجھے کامیابی حاصل کرنی ہے. فوراً اپنے آپ سے کہنے لگے، اے شیخ تجھے غسل کے لیے پانی چاہیے تاکہ نماز شب پڑھ سکے، ہیرے جواہرات نہیں. یہ کہتے ہوئے فوراً کنویں میں ان جواہرات کو پھینک دیا. پھر دوسری مرتبہ ڈالا، وہی واقعہ پیش آیا. پھر یہی کہتے ہوئے کنویں میں ڈال دیا. تیسری مرتبہ نکالا، پھر ہیرے جواہرات. پھر یہی کہتے ہوئے اپنے آپ سے نفس کے ساتھ جہاد کرتے ہوئے، معمولی بات نہیں ہے، نفس کے ساتھ جہاد کرتے ہوئے آیت اللہ مقدس اردبیلی نے تیسری مرتبہ بھی ان ہیرے جواہرات کو گرا دیا. تو پھر امتحان الہی میں کامیاب ہو گئے. خداوند عالم نے اس امتحان میں کامیابی کے بدلے میں کتنا عظیم تحفہ دیا. ابھی تھوڑی دیر بعد، ابھی 2-3 جملوں کے بعد نتیجہ میں دوں گا. آیت اللہ مقدس اردبیلی نے چوتھی مرتبہ کنویں میں بالٹی کو ڈالا. جب نکالا تو دیکھا پانی نکل آیا ہے. خدا کا شکر ادا کیا کہ میں اس امتحان میں کامیاب ہو گیا. فوراً غسل کیا. غسل کرنے کے بعد کاظمین میں امام کاظم اور امام جواد کے حرم کے قریب گئے. دیکھا دروازہ بند ہے، تو جیسے قریب گئے سلام کیا. تاریخ میں لکھا ہوا ہے کہ خود بخود رات کی تاریکی میں ادھر سلام کرنا تھا، دروازے خود بخود کھل گئے. زریح سے امام کی آواز آئی، وعلیک السلام یا مقدس.
اب احمد نہیں کہا، شیخ نہیں کہا، امام کا جواب جو آیا ہے وہ یہ ہے کہ وعلیک السلام یا مقدس، آپ پر بھی میرا سلام ہو اے مقدس۔ یعنی جب انسان اپنے آپ کو اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرتے ہوئے کسی موڑ پر امتحان پروردگار میں کامیابی حاصل کرتے ہوئے اطاعت کی اس منزل تک پہنچ جاتا ہے تو جواب سلام میں امام اس کو مقدس کہہ کر پکارتے ہیں، یعنی تقدس کا لباس اس کے زیب تن کر دیتے ہیں۔ اب اس واقعے کے بعد ہی نام پڑ گیا مقدس، مقدس اردبیلی۔ اب احمد نہیں کہتے تھے، شیخ احمد نہیں کہتے تھے، بلکہ اس واقعے کے بعد مقدس اردبیلی پکارا گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ نفس کے ساتھ جہاد کیا۔ بس میں نے بات کو تمام کیا۔ اسی بات کو سمجھانے کے لیے مولا امام حسین علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں الہی من ذا وجدک ما ذا فقدک ومن ذا فقدک ما ذا وجدک، جس نے تجھ کو پا لیا اس نے کیا کھویا، اور جس نے تجھ کو کھو دیا اس نے کیا پایا۔ یعنی گویا سمیٹتے ہوئے خلاصتاً ایک پوائنٹ میں، نقطے میں اگر پوری تقریر کو سمیٹا جائے تو وہ جملہ یہ ہے، وہ پوائنٹ یہ ہے کہ انسان کوشش کرے کہ اپنے آپ کو اپنی زندگی میں اللہ کو پالے۔ جو انسان اللہ کو پا لیتا ہے خود بخود ساری دنیا، بلکہ نہ فقط دنیا، اس دنیا کے بعد اس دنیا میں بھی جس کو آخرت کے نام سے جانا گیا ہے، انسان کے لیے آرام ہی آرام ہے، سکون ہی سکون ہے، چین ہی چین ہے۔ لہٰذا انسان کو کوشش کرنا چاہیے کہ انسان جتنا ہو سکے اتنا اپنے آپ کو اللہ سے قریب کر سکے۔ بس میں نے بات کو تمام کیا۔ جس نے اس کو پا لیا، ایک یہ اس کو پانے کا مطلب اس کی معرفت حاصل کر لی، اس تک پہنچ گیا، اور دوسرا اس کی رضایت کو حاصل کر لے، رضایت کو حاصل کر لے۔ یہ بہت بڑا مسئلہ ہے۔ لوگوں کو خوش کرتے کرتے ہم اللہ کو بھلا دیتے ہیں، اس کے غضب کو حاصل کر لیتے ہیں۔ ہم ہمیشہ یہ اپنی زندگی میں فوکس کرتے ہیں، اگر میں اس کام کو انجام دوں تو فلاں صاحب کیا کہیں گے، اگر میں ایک فعل انجام دوں تو لوگ کیا کہیں گے۔ یہ انسان نہ دنیا میں کامیاب ہوگا نہ آخرت میں کامیاب ہوگا۔ لیکن جس کی نگاہ میں اللہ ہو وہ دنیا میں بھی، اس کی رضایت ہو تو وہ دنیا میں بھی کامیاب ہو جاتا ہے، آخرت میں بھی کامیاب ہو جاتا ہے۔ اسی لیے دربار شام ہے، مولا امام سجاد ہیں، دیکھا کہ ایک خطیب، ضمیر فروش خطیب ہے جو یزید کی طرف سے ہے، منبر پہ گیا ہے، حق کو باطل اور باطل کو حق سمجھایا بتا رہا ہے، تو فوراً امامت کی ذمہ داری ہے کہ ایسے مقام پر بولے اور دنیا کو تک حق کو پہنچائے، اسلام کو پہنچائے، دین کو پہنچائے، حقیقت توحید کو سمجھائے۔ ذمہ داری سمجھتے ہوئے امام نے اپنے سر کو اٹھایا، اور اٹھانے کے بعد پوری جرأت کے ساتھ امام نے فرمایا وَيْ ہو کا ایُّہَا الْخَطِیب، وائے ہو تجھ پر اے خطیب، اشتریت مرضات المخلوق بسخط الخالق فتبوأ مقعدک من النار۔ اللہ اکبر۔ اسی بات کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ اے یزید کے خطیب، اے ضمیر فروش خطیب، لعنت ہو تجھ پر، وائے ہو تجھ پر، تو نے مخلوق خدا کی رضایت اور مرضی کو خریدنے کے چکر میں تو نے اللہ کے غضب کو خرید لیا ہے، اور اس کے نتیجے میں تو نے جہنم میں اپنے ٹھکانے کو معین کر دیا ہے۔ جب اس منظر کو دیکھا تو پھر اس کے بعد امام نے، پورا واقعہ نہیں پڑھنا ہے، اس کے بعد امام نے یزید کی طرف دیکھ کر کہا کہ اے یزید اجازت ہے۔ وہ سارا واقعہ آپ کو معلوم ہے۔ امام اسرار کے بعد امام کو اجازت ملی، امام منبر پر گئے، ایک انقلاب برپا کر دینے والا خطبہ، کئی چھپی ہوئی حقیقتوں کو آش کر دینے والا خطبہ امام ارشاد فرماتے ہیں۔ خطبہ انشاء فرما رہے تھے تو یزید نے دیکھا کہ اور تھوڑی دیر خاموش رہا جائے اور یہ بولتا رہے تو میری حکومت کو خطرہ ہے، تو فوراً اس نے
مؤذن کی طرف اشارہ کیا، بے موقع و محل مؤذن سے کہا اے مؤذن اذان دے۔ ادھر اذان شروع ہوئی تو فوراً اذان کے احترام میں مولا امام سجاد نے اور اذان کی اہمیت کو بتانے کے لیے مولا امام سجاد نے اپنے خطبے کو روکا اور اس مؤذن کی طرف دیکھتے رہے۔ اس نے کہا اللہ اکبر، تو فوراً امام نے فرمایا کہ اللہ اکبر من کل شیء، تمام اشیاء سے خدا بند عالم بڑا ہے، سب سے بڑا ہے۔ اس کے بعد کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ، تو فوراً اس کے جواب نے امام سجاد ارشاد فرماتے ہیں، رو کر فرماتے تھے میرا جلد گواہی دیتا ہے، میری ہڈیاں گواہی دیتی ہیں، میرا پوست اور گوشت گواہی دیتے ہیں، میرا پورا وجود گواہی دیتا ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اللہ اکبر۔ چوتھا جملہ، تیسرا جملہ کا مؤذن نے کہا اشہد ان محمد الرسول اللہ۔ ایک مرتبہ امام سجاد روتے ہوئے یزید کے اس مؤذن سے کہا اے مؤذن رک جا تھوڑی دیر کے لیے۔ مؤذن رک گیا۔ فوراً امام سجاد وارث نبی اکرم محمد مصطفیٰ کا نواسا یزید کی طرف دیکھ کر فرماتا ہے کہ اے یزید یہ بتا، یہ جو ابھی اذان میں محمد کا نام لیا گیا ہے وہ تیرا نانا ہے یا میرا نانا ہے؟ اگر تو کہتا ہے تیرا نانا ہے، سب جانتے ہیں کہ تو جھوٹ کہہ رہا ہے، لیکن اگر تو کہتا ہے کہ میرا نانا ہے تو تو بتا کہ نبی اکرم کے خاندان کو کربلا کے میدان میں کیوں قتل کروایا؟ یہ بتا کہ تو نے نواسے حسین نواسے رسول کے حلق پر شمر کے ذریعے خنجر کیوں چلایا؟ اب ایک ایک مصیبت کو بیان کرتے جا رہے ہیں۔ کون سی مصیبتوں کو بیان کیا جائے، بس وقت کے دامن میں گنجائش نہیں ہے۔ بس ایک جملہ سن لیجئے، تمام مصیبتوں کا خلاصہ ہے۔ ایک مرتبہ ایک مصیبت زدہ بہن ہے جناب زینب، لٹ کر کربلا سے مدینہ آئی ہے تو سب سے پہلے نانا رسول کے مزار میں جاتی ہے، جا کر ایک مرتبہ آواز دیتی ہے صلی اللہ علیہ یا جدہ یا رسول اللہ، اے میرے نانا رسول خدا آپ پر میرا سلام ہو، خدا کا درود و سلام ہو۔ ایک مرتبہ آواز دینے کے بعد، سلام کرنے کے بعد عجیب و غریب مصائب پڑتی ہیں، ایک ہی جملے میں تمام مصیبتوں کو نچوڑ کر بیان کر دیا۔ خلاصہ کرتے ہوئے اے میرے نانا دکھیاری زینب کا سلام قبول کیجئے گا، بے ردا زینب کا سلام قبول کیجئے گا، تازیاں نے کھائی ہوئی زینب کا سلام قبول کیجئے گا۔ اے نانا اگر یہ نامحرموں کا مجمع نہ ہوتا تو زینب اپنے ابا کے دامن کو ہٹا کر بتاتی کہ کتنے تازیاں نے زینب کے بازو اور پشت پر مارے گئے۔ اللہ اکبر۔ مصیبت کو بیان کرتے کرتے شہزادی فرماتی ہیں اے نانا میں کون سی مصیبتوں کو بیان کروں، بس ایک جملے میں سن لیجئے، نانا وہ ظلم پچھتائے گا جو زینب۔ اللہ اکبر۔ نانا وہ ظلم پچھتائے گا جو زینب پر نہیں ہوا۔ پھر ایک جملہ فرماتی ہے نانا یہ نہ پوچھو کہ زینب پر کیا گزر گئی، یہ نہ پوچھو کہ زینب پر کون سی مصیبتیں آن پڑی، بلکہ نانا یہ پوچھو کہ زینب زندہ بچ کر کیسے آ گئی۔ کربلا کے بعد سے لے کر زینب قدم قدم پر مرتی رہی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، الا لعنۃ اللہ علی قوم الظالمین، سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ السلام علیکم یا ابا عبداللہ، السلام علیکم یا ابن رسول اللہ، السلام علیکم یا ابن امیر المومنین و ابن سید الوسین، السلام علیکم یا ابن فاطمۃ الزہراء سید النساء العالمین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم مولا و ابن مولا، السلام علیکم یا غریب الغرباء، السلام علیکم یا سلطان ابو الحسن علی ابن موسیٰ الرضا،
ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیک یا صاحب الزمان، السلام علیک یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیک امام انس والجان، السلام علیک یا شریک القرآن، السلام علیک امام زمان ھذا، عجل اللہ فرجک وصال اللہ مخرجک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔